مشرق وسطی میں صورتحال ایک نئے کافی خطرناک موڑ پر پہنچ گئی ہے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان شدید میزائل حملوں کا تبادلہ، یہ خبریں آ رہی ہیں، کشیدگی تو بہت زیادہ ہے۔ جی بالکل، یہ کوئی معمولی جھڑپیں نہیں لگ رہی۔ جو اطلاعات آ رہی ہیں ان کے مطابق ایران نے اسرائیل کے مختلف علاقوں کو نہ صرف بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا ہے۔ بیلسٹک میزائل؟ اچھا۔ ہاں جی، بلکہ کچھ رپورٹس تو یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ شاید ہائپر سونک میزائل بھی استعمال ہوئے ہیں، یعنی وہ میزائل جو آواز کی رفتار سے بھی کئی گنا تیز۔ اوہ، ہائپر سونک! یہ تو ٹیکنالوجی کے لحاظ سے ایک بہت بڑی بات ہے۔ بالکل، یہ بذات خود ایک اہم آپ کہہ لیں پیش رفت ہے۔ اور ظاہر ہے اتنے بڑے حملوں کا جواب بھی پھر ویسا ہی آیا ہوگا۔ اسرائیل نے بھی تو کوئی کارروائی کی ہے۔ آپریشن رائزنگ لائن کا ذکر سنا میں نے۔ جی ہاں بالکل، اسرائیل کی طرف سے آپریشن رائزنگ لائن کے نام سے ایک بڑی کافی وسیع جوابی کارروائی ہوئی ہے۔ سننے میں آیا کہ 50 سے زیادہ لڑاکا طیارے اس میں شامل تھے۔ 50 سے زیادہ؟ اچھا خاصا بڑا آپریشن لگتا ہے یہ تو۔ جی کافی وسیع ہے۔ اسرائیلی فضائیہ نے ایران کے اندر کئی اہداف کو نشانہ بنایا ہے، خاص طور پر ان کی جو جوہری تنصیبات ہیں۔ جوہری تنصیبات کو بھی؟ جی، بشمول سینٹریفیوج کی سہولیات۔ آپ جانتی ہیں یہ یورینیم افزودگی کے لیے کتنی اہم ہے، اور پھر میزائل بنانے کے جو مراکز ہیں ان کو بھی ہدف بنایا گیا ہے۔ اوہ! یہ پچھلے کئی سالوں میں آپ سمجھیں دونوں ملکوں کے درمیان سب سے شدید اور براہ راست فوجی ٹکراؤ ہے۔ پہلے تو زیادہ تر پراکسی جنگیں ہوتی تھی، یہ بالکل مختلف ہے۔ اور ان فوجی کارروائیوں کا ظاہر ہے سب سے پہلا اور سب سے افسوسناک اثر تو انسانی جانوں پر پڑتا ہے۔ اس حوالے سے کیا اطلاعات ہیں؟ جانی نقصان کتنا ہوا ہے؟ افسوس کی بات ہے لیکن جانی نقصان کافی زیادہ ہے۔ ایران سے جو ابتدائی رپورٹس آ رہی ہیں ان کے مطابق ہلاکتوں کی تعداد 585 کے قریب پہنچ چکی ہے، اور ان میں عام شہری بھی شامل ہیں۔ 585 بہت زیادہ تعداد ہے، اور شہری بھی شامل ہیں۔ جی، دوسری طرف اسرائیل نے بھی 24 سے زیادہ ہلاکتوں کی تصدیق کی ہے، اور میزائل لگنے سے ظاہر ہے عمارتوں کو، انفراسٹرکچر کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ یہ ہلاکتیں صرف نمبر نہیں ہیں، یہ بتا رہی ہیں کہ اب بات براہ راست شہری آبادیوں تک آ گئی ہے۔ یہ تو واقعی بہت تشویشناک ہے۔ اچھا، فوجی کارروائیوں کے ساتھ ساتھ ایک وہ جو خفیہ جنگ چلتی رہتی ہے، اس محاذ پر کیا ہو رہا ہے؟ موساد کی کارروائیوں کی بھی کوئی خبر ہے؟ بالکل، وہ محاذ بھی آپ سمجھیں پوری طرح ایکٹیو ہے۔ اطلاعات یہی ہیں کہ اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد وہ بھی کافی فعال ہے۔ ان کے ڈرون حملوں نے مبینہ طور پر ایران کے اہم انفراسٹرکچر اور کچھ اہلکاروں کو نشانہ بنایا ہے۔ اچھا۔ مقصد بظاہر یہی لگتا ہے کہ ایران کی جو میزائل لانچ کرنے کی صلاحیت ہے اس کو کمزور کیا جائے، اور شاید ان کی لیڈرشپ پر بھی دباؤ بڑھے۔ تو یہ تو مطلب ایک کئی سطحوں پر جنگ چل رہی ہے، فوجی بھی، خفیہ بھی۔ عالمی سطح پر کیا رد عمل ہے اس سب پر؟ امریکہ کیا کہہ رہا ہے؟ صدر ٹرمپ کا کوئی بیان؟ عالمی رد عمل ظاہر ہے شدید تشویش کا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے فوجی مداخلت کے امکان کو رد نہیں کیا، بلکہ کچھ ذرائع تو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ وہ ایران کی جو فورڈو جوہری سائٹ ہے۔ فورڈو؟ وہ تو بہت حساس جگہ ہے۔ جی بالکل، انتہائی حساس۔ اس پر ممکنہ حملے کے آپشن پر بھی غور کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہوگی۔ اور اس ساری سنگین صورتحال پر بات کرنے کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بھی متوقع ہے۔ زیادہ تر ممالک تو تحمل اور ڈی ایسکلیشن پر ہی زور دے رہے ہیں۔ اور ان سب فوجی اور سفارتی پہلوؤں کے ساتھ ایک بہت بڑا معاشی خطرہ بھی تو ہے، آبنائے ہرمز کی ممکنہ بندش کا۔ کیا یہ واقعی ہو سکتا ہے؟ یہ خطرہ بہت حقیقی ہے اور بہت سنگین بھی۔ دیکھیں، آبنائے ہرمز دنیا میں تیل کی ترسیل کے لیے آپ سمجھیں شہرک کی حیثیت رکھتی ہے۔ جی بالکل۔ اگر ایران اسے بند کرنے کی دھمکی پر خدا نخواستہ عمل کرتا ہے، یا یہاں کوئی بڑا فوجی تصادم ہوتا ہے جس سے ٹریفک رکتی ہے، تو اس کے عالمی معیشت پر اثرات تباہ کن ہو سکتے ہیں۔ تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ تیل کی قیمتیں $120 فی بیرل سے بھی کہیں اوپر جا سکتی ہیں۔ $120 سے بھی اوپر؟ یہ تو بہت زیادہ ہے۔ اچھا، تیل کی قیمتوں کے علاوہ کیا اس راستے کی بندش کے فوری طور پر سپلائی چین پر بھی اثرات ہوں گے؟ یقیناً، یقیناً۔ تیل کی قیمت تو صرف ایک پہلو ہے۔ اس راستے سے صرف تیل نہیں گزرتا، بہت سی دوسری چیزوں کی تجارت بھی ہوتی ہے۔ اگر یہ بند ہوتا ہے تو عالمی سپلائی چینز بری طرح متاثر ہوں گی، شپنگ کے اخراجات آسمان سے باتیں کرنے لگیں گے، اور دنیا بھر میں مہنگائی کی ایک نئی، شاید زیادہ شدید لہر آ سکتی ہے۔
تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ صورتحال نہ صرف خطے میں ایک وسیع تر زیادہ تباہ کن جنگ کا حقیقی خطرہ پیدا کر رہی ہے، بلکہ اس کے عالمی معاشت پر بھی بہت سنگین اثرات پڑ سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ جو شہری ہلاکتیں بڑھ رہی ہیں، یہ واقعی ایک انسانی المیہ ہے جو پوری دنیا کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ بالکل، آپ نے صحیح کہا۔ اور یہاں ایک اہم سوال جس پر شاید ہمیں غور کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ آبنائے ہرمز واقعی بند ہو جاتی ہے تو تیل کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافے اور سپلائی چینز میں رکاوٹوں کے علاوہ دنیا پر فوری طور پر وہ کون سے شاید کم واضح مگر اہم اثرات مرتب ہوں گے جن پر ابھی اتنی بات نہیں ہو رہی ہے؟